دہلی کی 21 سالہ صابیہ یا رابعہ سیفی کی کہانی آپ سب جانتے ہوں گے۔ آپ سب نے سنا، دیکھا اور جانا ہوگا کہ کیسے ایک پولیس کی وردی میں ملبوس سول ڈیفنس کو پہلے اغوا کیا جاتا ہے، پھر عصمت دری کی جاتی ہے، پھر ایک دردناک موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ دوستوں، یہ ایک ایسی روح کو تڑپا دینے والی، ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی اور دلوں کو رلا دینے والی کہانی ہے کہ اگر کوئی شخص، پتھر دل شخص بھی سنے تو اس کا دل پسیج جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے اور اس کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو جائے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، ایک منٹ آپ اس بیٹی، اس بہن یعنی رابعہ کو تصور کریں اور سوچیں کہ آپ کی نوجوان بیٹی یا بہن ہوتی، اس سے آپ کو امیدیں وابستہ ہوتی، لیکن ان امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے درندے پہلے آپ کی بیٹی کو اغوا کر لیتے، پھر اسے جنسی تشدد کا نشانہ بناتے، اس کی عزت کو تار تار کرتے، پھر ستم بالائے ستم یہ کی پستان کو سینے سے الگ اور ناک کو اس کی جگہ سے الگ کر دیتے، پھر گلا ریت کر موت کے حوالے کر دیتے، تو اس وقت آپ پر کیا گزرتی؟ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوتی؟ اس وقت آپ کے گھر میں کیسا ماحول ہوتا؟ دوستوں، کچھ ایسی ہی حالت، کچھ ایسا ہی ماحول، کچھ ایسی ہی کیفیت آج ان ماں باپ پر ہے، اس بھائی پر ہے جنہوں نے اپنے سامنے اپنی نوجوان بہن، اپنی نوجوان بیٹی کو اس حالت میں دیکھا کہ پستان نہیں ہے، ناک نہیں ہے، گردن دھڑ سے الگ ہے اور وہ درندوں کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہے، تو اس پر کیا گزری ہو؟ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا ہوگا کہ اس کے جسم پر چاقو کے 50 سے زائد ضربوں کے نشان ہیں، پورا جسم چوٹوں سے چھلنی ہے، کیا حالت ہوئی ہوگی اس باپ کے آنکھوں میں، اس باپ کے خوابوں میں، اس باپ کے خیالات میں کیا اثر آیا ہوگا۔ اس لیے میں اس ڈر سے کہ کہیں اگلا نمبر آپ کا یا میرا، آپ کی بیٹی کا یا میری بہن کا نہ ہو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صابیہ سیفی کو مکمل سپورٹ کیجئے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئیے اور مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر آئندہ کے لیے اس جرم کو روکنے کی کوشش کریے، ورنہ ہزاروں نربھیا آصفہ درندوں کے بھیٹ چڑھ جائیں گے۔ حضرات، میں اس لیے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت سیاستدانوں کی زبانیں گنگ ہیں، ان کے ٹویٹر ہینڈل خالی پڑے ہیں، کسی نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا، کسی کی مانگ نہیں ہے کہ صابیہ سیفی کو انصاف ملے۔ کوئی نیتا یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں خواتین کی عزت ہو۔ وہ میڈیا جو طالبان کا سہارا لے کر مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتی ہے، وہ میڈیا جو حکومت کی چاپلوسی میں اتنی گر چکی ہے کہ اسے اپنے ملک میں ہونے والے جرائم نظر نہیں آتے، وہ افغانستان کی مہیلاؤں کی بات کر رہے ہیں، وہ افغانستان کی خواتین کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ان کے اپنے ملک میں ایسی حالت ہے کہ کوئی عورت راستے پر نکلنا نہ چاہے۔ ان میڈیا والوں کے اوپر افسوس ہے، رونا آتا ہے کہ آخر کس سوچ میں ہیں وہ لوگ، آخر ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، جو صرف باہر کے گھر، دوسروں کے گھروں میں دیکھتے ہیں، کانا جھانکی کرتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں اتنی مصیبتیں ہیں، اتنے جرائم ہیں، کسان پریشان ہیں 9-10 مہینوں سے، ان کی کوئی سننے والا نہیں۔ روز روز ایک نیا فتنہ ابھرتا ہے، ایک نئی مصیبت آتی ہے۔ پولیس اسٹیشن کے اندر آتنکی عیسائیوں کو اور دوسرے مذہب والوں کو مارتے ہیں، اور دہلی ملک کی راجدھانی، وہاں مسلمانوں کے خلاف تشدد آمیز کھلے عام نعرے لگتے ہیں، لیکن ان مجرموں کو کوئی پکڑنے والا نہیں، ان مجرموں کو کوئی سزا دلانے والا نہیں۔ اس لیے آپ سب اپنی فکر کریں اور ملک میں بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہماری آپ کے حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو پھر اسی سونے کی چڑیا کی طرح بنائے جو آج سے 70 سال 200 سال پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔